شروع کر دیں. عقیل بھائی یہ مائک بس ٹھیک سر، تھوڑا سا اگر مائک آگے کر لیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنے تمام میڈیا کی جو نمائندگان یہاں پر موجود ہیں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اس عوامی حکومت کے اوپر ایک بار پھر ریاست کی عوام کا اعتماد بحال کیا. یہ حکومت 17 تاریخ کو بنی تھی نومبر کو، اور آج میرے خیال میں تقریباً 7 ماہ اس حکومت کو بنے ہوا، لیکن 7 ماہ کے اندر ریاست کے 2 ڈویژنز کے اندر ہم نے بھرپور انداز میں عوامی اجتماعات کیے، اور اس کے اندر جو عوامی رجحان ہمیں دیکھنے کو ملا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر سیاسی نظام کے اوپر عوام کا اعتماد کا بحال ہونا ہے. پوری ریاست میں لوگوں نے اس حکومت کی آنرشپ لی، اور سب سے بڑھ کر ایک جو ہم نے اس حکومت کے بنتے ساتھ ہی جس بات کا اعادہ کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ مسائل جس کی بنیاد پر لوگ سڑکوں پہ آئے، یہاں پر عوامی تحریکوں نے جنم لیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے حلف کے دوران ہی، اپنے آغاز کے دوران ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ اس حکومت کی اولین ترجیحات میں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ اس پر عمل درآمد کرانا وہ ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ اور ٹاسک ہوگا. یہ معاہدہ 4 اکتوبر کو ہوا تھا، 3 ماہ کا ٹائم لیا گیا تھا، لیکن یہ حکومت 17 اکتوبر کو بنی. لیکن اس کے باوجود 7 ماہ کے اندر ہم نے وہ تمام معاملات جو عوامی نوعیت کے تھے اس پر ہم نے عمل درآمد کر دیا. اور اس پر عمل درآمد کرنے کے بعد آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ ریاست کے اندر ایک بار پھر سیاسی چہل پہل شروع ہو گئی. عوام کی بے چینی اور مایوسی میں بے پناہ کمی آئی، اور لوگ ایک بار پھر اس سیاسی نظام کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ اعتماد شاید کسی ایک سیاسی جماعت پر نہیں بلکہ تمام سیاسی نظام کے اوپر ہے. کیونکہ اس سے پہلے کہیں نہ کہیں مجھے اس بات میں ماننے میں کوئی میری اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ پچھلی حکومت کے 2-2.5 سال کے عرصے میں لوگوں اور عوام کے اور حکومتوں کے درمیان میں ایک بڑی دوری آئی تھی. وہ دوری کو ہم نے ختم کیا، کنیکٹیوٹی بحال کی، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ انہی سڑکوں پر جہاں پر سیاستدانوں کے لیے چلنا مشکل تھا وہاں پر لوگوں نے پھولوں کی پتیوں سے ان کا استقبال کیا. ہمارا پوری ریاست میں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، ہر شخص نے اس حکومت کو ویلکم کیا. اور آج ہم نے نہ صرف عوام کے اندر بلکہ حکومت کے جو دیگر گورننس کے ایشوز ہیں تمام معاملات میں ہم نے اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہے. آج ہماری یہ کیبنٹ کی 5ویں میٹنگ تھی. ہم نے اسمبلی سیشن کا بھی آغاز کیا، اور ہم نے تمام وہ معاملات جو کہ عوامی مفادات کے تھے ہم نے اس کو کرنے میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی، جس کی وجہ سے آج یہاں کی سیاسی صورتحال میں بے پناہ بہتری آئی ہے. اور انشاءاللہ ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ آج اس جو مختصر سا یہ عرصہ اس حکومت کے پاس ہے کہ ہمارا کسی سے مقابلہ ہے. ہم صرف اپنے آپ سے مقابلہ کرنے آئے ہیں، ہم عوامی مسائل کو حل کرنے آئے ہیں. اور انشاءاللہ ہم نے ریاست کے اندر اعتماد کو بحال کرنا ہے. یہ ریاست ہماری اپنی ہے، یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں. ریاست متمل نہیں ہو سکتی کسی بھی قسم کی افراتفری کی، ریاست متمل نہیں ہو سکتی انسانی جانوں کے ضیاع کی. اللہ کا شکر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے
کہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو وہ ڈائلاگ کے ذریعے بات چیت کے ذریعے مل بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب یہ حکومت بنائی اس کے بعد ہم نے وہ مسائل معاملات جو عوامی نوعیت کے تھے اس کو تسلیم بھی کیا, اس پہ عمل درآمد کرنے کی ریاست کو آگے لے کر جانا ہے, اور کسی بھی ریاست کے اندر افراتفری کی اب صورتحال کو انشاءاللہ ہم نہیں آنے دیں گے. ہمیں پورا یقین ہے کہ آج جو یہ ریاست کے اندر بہتری آ رہی ہے اس سے سیاسی استحکام آ رہا ہے. ہم چونکہ یہ چاہتے تھے, چونکہ آج ہماری یہ بدقسمتی بھی ہے کہ آج کا دور نیریٹو اور بیانی کا دور ہے, لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر وہ بات کریں گے جو حقائق پہ مبنی ہوگی. ہم نے جو اقدامات جو معاہدہ کیا تھا اس حوالے سے ہم آپ کو اس پورے معاہدے کے 38 نکات کا ایک ایک کر کے جواب بھی دیں گے, اور جو اس پہ جس حد تک عمل درآمد ہوا اللہ کے فضل و کرم سے 98% وہ بھی آج آپ کے سامنے لائیں گے. تو منسٹر فائنانس جو کہ ہماری اس کے ممبر بھی ہیں کمیٹی کے, جو ان کے ساتھ جیک کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے, وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس پورے معاہدے کی 38 جو نکات ہیں اس پہ بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ پرائم منسٹر سر اینڈ ویلکم ٹو all of you. 4 اکتوبر 2025 کو ٹوٹل 39 پوائنٹس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا جیک کے ساتھ, جس میں فیڈرل گورنمنٹ, AJ کے گورنمنٹ اور جیک کے سگنیٹری موجود ہیں. تو میں آئٹم وائز آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 ایک ایگریمنٹ کی شک تھی کہ جو پرتشدد واقعات توڑ پھوڑ کے حوالے سے FIRs ہیں اس میں انکلوڈنگ ڈیتھ سی. ٹوٹل نمبر آف FIRs تھی 192, جو 177 FIRs واپس لے لی گئی گورنمنٹ کی طرف سے. 15 FIRs پینڈنگ, اس پہ کارروائی ہوگی کیونکہ وہ ڈیتھس کی FIRs ہے اور یہ ایگریمنٹ کے اندر تھا. دونوں اطراف سے جیسے سویلین ہیں یا پولیس کے جوان جو شہید ہوئے ہیں وہ قانون کے مطابق جو عدالت کے اندر ہیں وہ چلیں گی. تو الحمدللہ یہ نمبر 1 پوائنٹ ان کا سیٹل ہو گیا. نمبر 2 پوائنٹ تھا جو 1 اور 2 اکتوبر 2025 کو جو ڈیتھس ہوئی تھی سویلینس کی اور قانون نافذ کرنے اداروں کی, اس کو کمپنسیشن تھی. جو ڈیتھس تھی دونوں اطراف پہ 1 کروڑ روپیہ ورثہ کو دیا گیا, اور جو زخمی تھے اس میں جو چیز طے تھی جس کو بلٹ گن لگی ہوئی ہے, اور جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے یا CMH سے جو ہمیں تصدیق دے گا, یہ بھی جیک کے کور ممبران نے شرط رکھی تھی, ان کو 10 لاکھ روپیہ دیا جائے گا, وہ بھی ہم نے دے دی. اور ساتھ ہی جو ان کے لوائقین ہیں, کسی کا بیٹا ہے, بیوی ہے, ان کو جابس کے حوالے سے دیا, وہ بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے, کیونکہ تھوڑا سا اس میں ڈیلے اس لیے ہوا ہے, کچھ لٹیگیشن کے معاملات تھے, کورٹس میں اسٹے آرڈر تھا, جو ہی وہاں سے فیصلہ آیا وہ آرڈرز بھی آج ان کے ہینڈ اوور ہو جائیں گے جو جابس کے. نمبر 3 پوائنٹ تھا مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن کے اندر انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کو عمل میں لانا. تو کیبنٹ کی جو میٹنگ ہوئی تھی, فرسٹ میٹنگ میں ہم لوگوں نے وہ بورڈز کی اپروول دے دی تھی, اس پہ ورکنگ مکمل ہے, اور جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایک آرڈیننس کی صورت میں ہم لوگ نیکسٹ ویک جاری کر دیں گے. تو یہ بھی جو جیک کی ڈیمانڈ تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر میرپور بورڈ کے علاوہ 2 اور مزید بورڈز ہوں, وہ بھی ان کا عمل میں آ گیا. نمبر 4 پوائنٹ تھا ڈسٹرکٹ میرپور کے اندر جو منگلا ڈیم ریزنگ ہے اس کی جو فیملی ایکسٹینشنز کو پلاٹ دینے اس حوالے سے, اور ساتھ ہی پھر اس کے بعد میرپور کے اندر میں ایشو آ رہا تھا کہ نیو سٹی میرپور کی جہاں پر ہم ایکسٹینشن کر رہے ہیں, جہاں پر ہم 3300 کنبے کو ہم لوگ پلاٹس دیں گے, وہاں پر آلریڈی 1300 گھرانے آباد ہیں جنیال موضیہ کے اندر, وہ ڈسٹرب ہوتے تھے کیونکہ وہ ماسٹر پلان کا حصہ تھے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو میں خود ایڈ کر رہا تھا, میرے ساتھ الیکٹریسٹی کے منسٹر تھے, منسٹر فزیکل پلاننگ تھے, ایون ہم نے اس میں اپوزیشن کے جو MLA ہیں حضرت صادق صاحب ڈڈیال سے ان کو بھی رکھا. 80% اس کا ہو گیا ہے. نیکسٹ ویک اس کی ہمارے پاس رپورٹ آ جائے گی, اور ہوپ فلی اسی ماہ کے آخر سے پہلے ہم لوگ جو متاثرین منگلا ڈیم ہے جو ان کی اضافی کنبے کا معاملہ ہے, ہم لوگ الاٹمنٹ آرڈرز ان کے حوالے کر دیں گے. نمبر 5 پوائنٹ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو بحال کرنا. اب کیونکہ یہ کورٹ میں معاملہ ہے, سب جوڈیشل, لہٰذا اس کو جب تک کورٹ سے کوئی ڈیسیجن نہیں آتا اس کو کیبنٹ یا گورنمنٹ اس کو نہیں دیکھ سکتی, تو یہ ابھی پینڈ ہے. نمبر 6 دا موسٹ امپورٹنٹ واز آزاد کشمیر کے اندر ہیلتھ کارڈ. آج بھی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اور کیبنٹ نے G2G اس میں اپروول دے دی ہے.
اس کی ہم نیٹی-گریٹیز دیکھ لیں تاکہ اس کا ایک بڑا فائنینشیل امپیکٹ ہے. ہم کوئی جلد بازی میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتے کہ ہم لوگ یہ چیز نوٹیفائی کر کے چلے جائیں اور اس کا جو سائڈ افیکٹس ہیں کل آنے والی ہماری انڈسٹری اور ہماری اسٹیٹ کو فیس کرنا پڑے. بٹ دا ڈیڈ لائن از فرام دا پرائم منسٹر کے 20 جنوری سے پہلے وی لانچ دا ہیلتھ کارڈ ان آزاد جموں اینڈ کشمیر ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ایک ایسے ماڈل پہ ہم لا رہے ہیں کہ جس کو لوگ اپریشیٹ کریں گے. ہم نے تمام پروونسز کا ماڈل دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہیلتھ کارڈ کے اندر وہ کام کریں اور یہ کیبنٹ نے آج بھی اپروول دے دی ہے. نمبر 7 پوائنٹ تھا آزاد کشمیر کے ہر ضلع کے اندر MRI اور CT اسکین مشینیں حکومت پاکستان کی فنڈنگ سے مرحلہ وار فراہم کی جائیں گی. یہ ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا. کل 1 جنوری کو ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہو گیا جس میں ہم نے اپروول کر کے, کیونکہ یہ 50 کروڑ سے اوپر ہے اس کی لاگت اور یہ وفاق نہیں کرنی ہے, 1 ارب سے اوپر ہے, تو وہ آج منٹس چلے گئے فیڈرل گورنمنٹ کو اور انہوں نے وہاں سے اپروول کر کے فنڈز کا جو ہی ریلیز کیے تو اس پر عمل درآمد ان شاء اللہ تعالیٰ شروع ہوگا. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 85% یہ پوائنٹ مکمل ہو گیا. نمبر 8 تھا کہ حکومت پاکستان ایک جامع منصوبے کے تحت آزاد کشمیر کے اندر بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب فراہم کرے گی. اس پہ ہم لوگ نے PC1 بنا دیا تھا جس میں آپ کی ورکشاپس آتی ہیں, ڈفرینٹ فیڈرز ہیں, آپ کے لائنس چینج ہوتی ہیں, سارا کچھ. تو اسلام آباد جو آئسکو ہے کمپنی وہ آئی ان کی ٹیم کی اور ہماری ٹیم نے بیٹھ کے اس پہ کافی ڈیلیبریشن کی اور ایک اس کی رپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلے گی. اور میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یقین دہانی یہ بھی کرائی ہے کہ اگر آپ کو اس سے زیادہ بھی پیسے کی ضرورت ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو الیکٹرسٹی بجلی کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے وہ بھی ہم دیں گے. وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے متعلق ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہوپ فلی اسی ماہ کے اندر وہ پیسے ریلیز ہو جائیں گے اور آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کے اندر اور تحصیل لیول پر اس پر کام شروع ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. نمبر 9 پوائنٹ واز کیبنٹ کہ 20 فلیگ ہولڈرز ہونے چاہیے. یہ ایک بڑا ان کا پوائنٹ تھا کہ کابینہ کی تعداد 20 ہونی چاہیے. وہ آپ نے دیکھ لیا ہے جس دن یہ نئی حکومت بنی عوامی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی, تو ہماری جو کیبنٹ کا سائز ہے وہ 18 منسٹرز ہیں اور 2 اس میں ایڈوائزرز ہیں ہمارے. 20 سے اوپر یہ تعداد نہیں ہے. اور ساتھ ہی تھا کہ جو آپ کے سیکٹریز ہیں ڈپارٹمنٹ کی, ہم لوگ نے ٹوٹل اب 21 ڈپارٹمنٹ کر دیے اور 20 سیکٹری لگیں گے کیونکہ ہماری چیف سیکٹری صاحب جو ہوم سیکٹری بھی ہیں, سیکٹری فائنینس سے, یہ لینڈ آفیسران ہیں ہمارے, تو یہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتے. وہ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے. تو یہ نمبر 9 پوائنٹ بھی ہم نے جو معاہدے کا تھا اس پر عمل درآمد کر کے نوٹیفائی کر دیا, مکمل ہو چکے ہیں. نمبر 10 پوائنٹ واز احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو ضم کیا جائے گا. آزاد جموں کشمیر کے احتساب کے قانون کو حکومت پاکستان کے نیب قوانین کے مطابق لایا جائے گا. یہ احتساب بیورو کو جو ہمارے پاس مسودہ آیا تھا کیبنٹ کے اندر, کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا ہے. سیم پیٹرن میں اڈاپٹ کریں. اب یہ کیونکہ لیجسلیشن کا معاملہ ہے, نیکسٹ جو اسمبلی کا سیشن آ رہا ہے اس کے اندر ہم اس کو لے جائیں گے اور یہ ایک قانون کی شکل اختیار کر جائے گا. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہے. نمبر 11 واز حکومت پاکستان نیلم ویلی روڈ پر واقع کوڑی کا 3.7 اور چلیانی 0.6 کلومیٹر پر 2 ٹنل تعمیر کرنے کی فیزیبلٹی اسٹڈی کروائے گا اور پروجیکٹ کو 6 دسمبر 2022 کے PC1 کے مطابق سعودی ترقیاتی فنڈز کی ترجیح دی جائے گی. اس پہ سینٹرل ڈیزائن آفس نے جو رپورٹ دیا کہ آزاد کشمیر نے پہاڑیوں کے استحکام کا جائزہ لینے کے بعد یہ قرار دیا کہ اب ان سڑکوں کی ضرورت نہیں ہے. حکومت پاکستان NHA اس کی توسیع کے عمل میں ہے اور سعودی فنڈز کو مظفر آباد مانسہرہ ایکسپریس وے میں استعمال کرنے کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. یہ کیونکہ پوائنٹ تھا جو ہماری فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی جیک کے ساتھ کور کمیٹی کی اور آزاد کشمیر کی طرف سے ہم تھے اور فیڈرل وزارت اس میں یہ چیز ان سے ڈسکس ہوئی تھی اور انہوں نے بھی اس چیز کو ایگری کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اس پہ لگی ہوئی. اور 5 تاریخ کو اس میں ہماری دوبارہ میٹنگ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ جو اپڈیٹ ہوگی وہ ہم میڈیا کے سامنے اور عوام کے سامنے لے کر آئیں گے انشاءاللہ. نمبر 12 پوائنٹ واز آزاد کشمیر کے اندر آپ نے ایک آئینی کمیٹی بنانی ہے جو جیک کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا مراعات اور فنڈز کے حوالے سے اور مہاجرین کی سیٹوں پہ. مہاجرین کی سیٹوں پہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنا دی ہے. ہماری طرف سے منسٹر لا جو موسٹ سینئر منسٹر ہیں اس کو ایڈ کریں اور 2 وکلا ہوں گے. اسی طرح انہوں نے اپنے نام دیے ہیں وفاق کے. آج بھی جمعے کے بعد ان کی اسلام آباد میں میٹنگ ہے اور اس میٹنگ کے جو منٹس آئیں گے وہ آپ سے شیئر کر دیں. اس پر آپ ہماری مذاکرات شروع ہو گئے. دونوں اطراف سے جو لیگلی ہے جو مراعات تھی وہ بھی ہم نے جو رولز آف بزنس کے اندر ہے جو ایکٹ پریویلیج ایکٹ کے اندر ہے اس کے اندر ہم نے اس کو کیپ کر دیا ہے.
नंबर 13 बंजोसा, मुजफ्फराबाद, पलाक और मीरपुर और रियान कोटली के वाक़यात में फयाज के अंदराज का मामला, ये जो डेथ्स हो गई थी, अदालत आलिया के जज पर मुश्तमिल कमेटी के सपुर्द किया जाएगा। काबीना ने इसकी अप्रूवल दे दी है और मौजूद अदालत आलिया को इसमें रजिस्ट्रार साहब को लिख दिया गया है कि फयाज के लिए, तो वो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा जो जुडिशल कमिश्नर बनेगा और जुडिशल कमिश्नर को टेकअप करेगा और उसके अंदर फिर जो लीगली जो प्रोसीडिंग होती है वो होगी। नंबर 14 पॉइंट बस मीरपुर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से, ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है क्योंकि एयरपोर्ट उन्होंने बनाना है और उस पर काफ़ी स्पीडली फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है और वो अपनी रिपोर्ट्स भी जो सिविल एविएशन की है वो फेडरल मिनिस्टर्स हमारे जो कश्मीर अफेयर्स के उनको सबमिट कराएगी और वहाँ से फिर इसको आगे लेकर चलेंगी और इस पर काफ़ी हद तक उन्होंने काम कर लिया है। नंबर 15 पॉइंट जो था कि ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी, कि जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र हो रही है उस पर टैक्स आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसको पंजाब या KPK के बराबर किया जाए। तो ये पोर्टफोलियो मेरे पास है इंडियन रेवेन्यू का और कैबिनेट की जो हमारी कमेटी बनी है आज फाइनल उसमें हमने सिफारिशात दी हैं। हमने जो आपकी प्रॉपर्टी टैक्स है वो एट पार पंजाब के बराबर कर दिया है 8.5 पर और वो आज कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। उसके मिनट्स के बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आज़ाद कश्मीर के अंदर अब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी उस पर जो आपका टैक्स है 8.5% के मुताबिक वो टैक्स आपका लगेगा। नंबर 16 आइडल प्रोजेक्ट के हवाले से मौजूद अदालत आलिया के 2019 के फैसले पर अमल दरामद। ये नीलम जेलम आइडल पावर प्रोजेक्ट के हवाले से था। ये जो मुसद्दा काबीना में और काबीना ने इसको अप्रूव करके फेडरल गवर्नमेंट को भेज दी है और इस पर MOU साइन हो जाएगा। और इससे पहले कि ये मुसद्दा वहाँ पर पहुँचता फेडरल गवर्नमेंट ने भी इस पर अपनी स्टडी करा के जो वाटर बॉडीज़ बनी थी दीगर जो चीज़ें थी उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपना काम स्पीड अप कर दिया उस पर। नंबर 17 वॉज जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर है हमारा आज़ाद कश्मीर के 10 अजला के अंदर ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम की फिजिबिलिटी बनवाना। उसमें हमने जेलम वैली हवेली जो ज़िली हेडकोार्टर इनकी फिजिबिलिटी जो मुकम्मल हो चुकी है और पानी की फ्राहमी की स्कीमें ज़ेर तमीर है। जो ये PC1 तैयार होकर आ जाएंगे इसको हम लोग डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में ले जाएंगे और इंशाल्लाह ताला जो प्रोसेस है कानून के अंदर उसके मुताबिक अमल होगा। मुजफ्फराबाद के जो डिज़ाइन है वो तैयारी के मराइल में, कोटली स्कीम को ADP में डालने के लिए ये तजवीज़ आ गई है, ये इंशाल्लाह ताला इंक्लूड हो जाएगी। और बाकी जो 5 अजला हेडकोार्टर्स हैं उसके अंदर भी स्टडी जारी है और जो स्टडी मुकम्मल होती है फिजिबिलिटी तो देन विल मेक द PC1 एंड उसको आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। नंबर 18 पॉइंट वाज तमाम तहसील हेडकोार्टर्स अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर और नर्सिस के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम ADP के तहत फंड्स की फराहमी की जाए, जिसमें तकरीबन ये पार्शली ये भी कंप्लीट हो गया। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात ने DWP के जरिए आज़ाद कश्मीर में 5.5 अरब लागत की MRI और CT स्कैन मशीनों के लिए PC1 जो कल DWP हुई है उसमें अप्रूवल दे दी है और फेडरल गवर्नमेंट को इसके हमने मिनट्स भेज दिए। अब उन्होंने इस पे फंड्स हमें रिलीज करने अपनी मीटिंग करने के बाद। नंबर 19 पॉइंट वाज डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर जो रनिंग आपका फिजिकल एरिया है उसमें गुलपुर पुल और रहमान पुल ये 2 ब्रिजेस थे। जो गुलपुर पुल इसको हमने ADP में करके इसकी टेंडरिंग भी हो चुकी है, तकरीबन 824.369 मिलियन की ये मंजूरी से इस पर काम शुरू हो चुका है और अगले दिनों जब इसका ये प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस पूरा होगा वर्क ऑर्डर विल बी इशूड एंड उस पर काम होगा। रहमान ब्रिज का जो था वो CDO को डायरेक्शन दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि उसमें कोई स्ट्रक्चरल इशू तो नहीं है, वो हम लोगों ने चेक करवाए, उसकी डिफ्लेक्शन की जो है वो सली बख्श है, उसमें कोई ऐसा नहीं है स्ट्रक्चरल इशू कि हम उसको रिप्लेस करें या नहीं। आपने अलबत्ता उसकी जो अप्रोच रोड है दोनों साइड से उनको मजीद कुशादा करके बेहतर किया जा रहा है। जो उसकी मेंटेनेंस वेयर एंड टेयर है उस पर काम शुरू है, नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर वो इंशाल्लाह ताला उसका जो वेयर एंड टेयर के मामला हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। नंबर 20 पॉइंट वाज गिलगित बल्तिस्तान और फाटा की तरफ से एडवांस टैक्स में कमी। ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, ये कैबिनेट में है और ये कैबिनेट की सब कमेटी में है कि अगर हम एडवांस टैक्सेस को ख़त्म करते हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत इसको ख़त्म करती है तो स्ट्रेट वे आपको 35 बिलियन का झटका लगेगा और 35 बिलियन जब आपकी किटी से निकलेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि ये स्टेट पे रन करेगी। तो 35 बिलियन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम 35 बिलियन को
एकदम अपने अकाउंट से हटा दें और हम कहें कि हम स्टेट को रन कर सकते हैं। तो लिहाजा इस पर अभी मजीद हम डेलिब्रेशन करेंगे, इस पर अभी कोई अमल दरामद नहीं और ना ये अभी तक कोई इसमें हमारा आया है। ये जैक से मेरी बात हुई है क्योंकि मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की है, जो प्रॉपर्टी टैक्स हम लोगों ने कर दी है, अब जिस पे 35 बिलियन का आपको इम्पैक्ट पड़े फाइनेंशियली, वो हम इस पोजीशन में है कि हम उसको अफोर्ड कर सकें। नंबर 21 वाज तालीमी इदारों में ओपन मेरिट की बुनियाद पर दाखिले। तो ये ऑलरेडी महकमा हायर एजुकेशन स्कूल ये ओपन मेरिट में ये कंप्लीट हो चुका है, ये भी उनका एक जो शिक थी मायदे की, इस पर अमल दरामद हो चुका है। नंबर 22 वाज कश्मीर कॉलोनी डडियाल के लिए वाटर सप्लाई स्कीम और ट्रांसमिशन लाइन की सालाना तरक्याती प्रोग्राम में इंक्लूजन की जाए। तो जो 1 दिसंबर जो पहली कैबिनेट हमारी सेकंड थी, उसमें डडियाल कश्मीर कॉलोनी के लिए पानी की लाइन और ट्रांसमिशन लाइन को एडीपी में मंजूर करने के लिए काबीना ने अप्रूवल दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी उनकी जो डिमांड थी ये मुकम्मल हो चुकी है। नंबर 23 वाज मेंढर कॉलोनी डडियाल के माजरीन को हकूक़ मालिकाना की अदायगी, क्योंकि इस पे थोड़ा सा हमें लीगली देखना पड़ रहा था कि खालसा लैंड मालिकाना को जो क्वाइट 2021 की जो मियाद थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसके लिए हमें बड़ी जामिया पॉलिसी लेकर आनी पड़ती है ताकि जो डडियाल के अंदर जो मेंढर कॉलोनी के लोग हैं जिनको हमने हकूक़ मालिकाना देने, इस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और लॉ डिपार्टमेंट वर्किंग कर है। जो इनकी वर्किंग मुकम्मल होती है वो कैबिनेट में भेजेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको अप्रूव करके वहाँ के लोगों को हम हकूक़ मालिकाना जारी कर देंगे। नंबर 24 वाज मौजूद अदालत आलिया के फैसले की रोशनी में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का जायज़ा। ये आज हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कर दी है और इसमें जो हमने एड इन चीज़ें की हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपका ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होगा जो अपने ट्रांसपोर्ट के शोबे पे चेक एंड बैलेंस रखेगा। उसके पास रिपोर्ट्स होंगी कि गाड़ी कहीं गलत तो नहीं इस्तेमाल हो रही, जो उसके वेयर एंड टेयर के हवाले से। इसी तरह जो आपकी गाड़ियाँ हैं, सरकारी गाड़ियाँ हैं, कॉरपोरेशन हैं, जो आपकी ऑटोनमस बॉडी हैं, उनके अंदर उनका एक अपना क्राइटेरिया। अब जो फॉर एग्जांपल आपकी यूनिस की गाड़ियाँ हैं, उनकी जो नंबर प्लेट है उसका कलर और है, ऑटोनमस बॉडी का कलर और है। ये आज कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया ताकि जिसको ग्रीन प्लेट अलाउड है वो ग्रीन लगाएगा ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए ये फलां डिपार्टमेंट की गाड़ी और फलां की नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी ये स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दी और कैबिनेट ने इसको अप्रूवल भी किया, ऑन की है कि जो एंटाइटलमेंट है, चाहे वो मिनिस्टर हैं, चाहे वो सेक्रेटरीज हैं, चाहे डिप्टी सेक्रेटरीज हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं या हमारे जो फील्ड स्टाफ हैं, हम उसको उस तरीकाकार के अंदर ले आए जो उनके एंटाइटलमेंट के अंदर है। वो एंटाइटलमेंट से कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा। अगर कहीं पर इसकी वायलेशन होती है तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली इस पर एक्शन भी टेक करेगी। नंबर 25 वाज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2 और 3 अक्टूबर को मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान कश्मीरी मुजाहिरीन की गिरफ्तारी थी। इसकी राही के लिए उनका था अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे कश्मीरी भाई वहाँ पर अरेस्ट हुए थे वो सबको रहा कर दिया गया। नंबर 26 मायदे पर अमल दरामद के लिए जायज़ा और तनाज़ात के हल के मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी नोटिफाई की जाएगी। MNI कमेटी फैसला जात पर अमल दरामद मालियाती और दीगर रुकावटों के जायजे और अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कवायद का तरीकाकार वाज़िया करेगी। कमेटी अदलिया, सरकारी अफसरान और वज़रा की मुराद का भी जायज़ा लेगी। कमेटी हस्ब ज़ैल अरकान पर मुश्तमिल होगी। नंबर 1 इंजीनियर अमीर मकाम फेडरल मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स जो कमेटी को लीड करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं पार्लिमानी अफेयर्स के। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के 2 जो नुमाइंदगी जिसमें मुझे किया गया और मिनिस्टर हमारे एजुकेशन है दीवान साहब हैं और जैक के जो 2 नुमाइंदगान हैं। उसमें इस पर नेक्स्ट हमारी मीटिंग हो रही है 5 जनवरी 2026 को जिसमें ये चीज़ें हम लोग करेंगे। ये भी जो कमेटी नोटिफाई करने वाला उनकी जो डिमांड थी वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हमने कम्प्लीट कर दिया। नंबर 27 जैक अरकान या अवाम के खिलाफ 9/5/2023 से लेकर 14/10/2025 के दरमियान दर्ज की गई FIRs की वापस ली जाएगी। तमाम FIRs वापस ले ली गई है जितना जो 1.5 साल की पीरियड के अंदर FIR एक्सेप्ट दोज FIRs जो डेथ्स के रिलेटेड है वो FIRs नहीं। उस पर जैक भी एग्री कर रही है, उनकी जो कोर कमेटी है उस पर हम लोग भी एग्री कर रहे हैं। वो अदालतों के अंदर मामला हैं जो कोर्ट्स के डिसीजन आएंगे उस पर सारे अमल करेंगे। नंबर 28 वह जैक सरगर्मी में शिरकत की वजह से जो मुलाजमीन मुअत्तल किए गए उनको बहाल किया जाए।
तमाम लाजमीन जो सस्पेंड किए गए थे सबको रिस्टोर किया गया और सारे अपनी अपनी वापस जाए तैनाती पर हाजिर हो चुके हैं। ये उनका भी जो डिमांड थी वो नंबर 28 जो थी इसको भी फुलफिल कर दिया गया। नंबर 29 वाज मरहूम अजहर के भाई को अदालत की जानिब से आयद पाबंदी खत्म होने पर फौरी तौर पर मुकर्रर किया जाएगा, उसको जो तकरीर की जाएगी, उसको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। जो ही ये खत्म हुई है उसके भाई को हम लोगों ने बतौर स्टेनोग्राफर B14 की हम लोगों ने महकमा बरकियात के अंदर हमने ऑफर लेटर दे दी है, तो उसकी एक्सेप्टेंस आती है एंड देन ही विल जॉइन द जॉब। वो भर्ती हो गया, CS ऑफ कैरियर वो ज्वाइन भी कर चुके हैं। नंबर 30 वाज मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट के मुतासरीन जो डैम में घर चले गए थे कि बिलाज बिजली माफ किए जाएंगे और इन्हें मुस्तकबिल में बिल जारी नहीं किया जाएगा। काबीना ने इस पे फैसला दे दिया है। जो 2013 के अंदर ड्यूरिंग इंपाउंडिंग जो घर आ गए थे रेजिंग के अंदर, उनके तमाम बिल्स को माफ कर दिया गया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया एनर्जी की तरफ से। उनके मीटर्स डिस्कनेक्ट हो गए और इन फ्यूचर कोई उनको उस पर बिल नहीं आएगा। नंबर 31 वाज जिला संदूती की हदूद में वाक़या कोटा आज़ाद पतन रोड की रीअलाइनमेंट और रीकंडीशनिंग की फिजिबिलिटी स्टडी एक कौमी सतह के माहिरीन से करवाई जाएगी। इस मामले पर अमल दरामद वफाकी हुकूमत करवाएगी। तो ये भी पार्शली कंप्लीट है। इसमें जो हमारे एंड पर है आज़ाद कश्मीर की रीअलाइनमेंट फिजिबिलिटी वो तो हम लोगों ने कर दिया। जो फेडरल गवर्नमेंट के मुतलका थी उसको फेडरल गवर्नमेंट कर रही है और आंदा आने वाली मीटिंग में हमें फेडरल गवर्नमेंट इसकी अपडेट भी बता दी कि इसमें किस हद तक काम मुकम्मल हो चुके हैं। नंबर 32 वाज महकमा बरकियात आज़ाद जम्मू कश्मीर टेंडर के जरिए बिजली के मीटर्स की खरीदारी के लिए जल्द से जल्द इकदाम उठाएगा। ये पॉइंट भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है और महकमा बरकियात आज़ाद कश्मीर के मीटर्स की खरीदारी के लिए अब जो हम मीटर्स लेने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इजला के अंदर वो टेंडर के जरिए होंगे। तो ये डिमांड भी हम लोगों ने उसकी पूरी कर दी है। नंबर 33 वाज आटे के मयार को बेहतर बनाने के लिए वफाकी हुकूमत 50% मुकामी और 50% इम्पोर्टेड गंदम फ्राहम करने का इंतज़ाम करेगी। ये पॉइंट भी उनका कंप्लीट हो गया। पास्को को फूड डिपार्टमेंट ने बता दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने 50% लोकल और 50% जो इम्पोर्टेड वीट है इसको मिक्स करके अब वो वीट जो आपके पास आ रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर उस तरह आ रही है। नंबर 34 आज़ाद जम्मू कश्मीर में सेलुलर इंटरनेट सर्विसेज की बेहतरी के लिए USF फंड USF के CEO की तकरीरी और वजारत IT PTA की तरफ से मुंतकिल करदा फंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। सेलुलर कंपनियों की तरफ से मोबाइल पैकेज चार्जेस को इस्लामाबाद में वसूल किए जाने वाले अखराजात को शामिल लाने के लिए PTA के जरिए इकदाम उठाए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो चुका है। आज़ाद कश्मीर कैबिनेट ने अप्रूवल देकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो USF फंड का जो CEO लगाने थे हमारे कमिश्नर हैं इनलैंड रेवेन्यू के, उनको हमने उसका चार्ज दे दिया है और उसका जो बोर्ड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो भी नोटिफाई हो चुका है। अब क्योंकि जो USF के फंड्स थे जो वहाँ से हमारी तरफ आने थे, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी शिक थी कि आपका चेयरमैन होना चाहिए, आपका बोर्ड होना चाहिए, आपका अकाउंट होना चाहिए, तो वो फंड्स से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला उस पर भी ये काम शुरू करेंगे। ये नंबर 34 पॉइंट भी उनका कंप्लीट हो गया। नंबर 35 वाज आज़ाद जम्मू कश्मीर के 10 अजला में गार्बेज प्लांट्स सेग्रीगेशन प्लांट्स कायम किए जाएंगे। तो काबीना की अप्रूवल के बाद जो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की ADP है उसमें ये स्कीम्स इंक्लूड कर देंगे और इस पे अब काम शुरू हो गया। ये पॉइंट भी नंबर 35 जो हमारे मुतलका था हम लोगों ने मुकम्मल कर दिया। नंबर 36 वज़राए कराम पर बराए लोकल गवर्नमेंट ये उस वक्त क्योंकि जो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं जिस दिन ये मायदा हुआ ही वॉज मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट, जो एक स्टूडेंट यूनियन के हवाले से है उसको बहाल करना, ये पार्शली कंप्लीट हो गई और कैबिनेट ने आज भी इस पर डिस्कस की है। ये हमारी वज़रा पे मुश्तमिल कमेटी बन गई है जो मीटिंग्स करी और जो रिपोर्ट्स है वो काबीना को पेश करेगी। नंबर 37 ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके पीछे ये तहरीक चलती रही है कि मकामी प्राइवेट स्कूल कॉलेज के 5 kV की शर्त खत्म की जाएगी। इसी तरह कमर्शियल कैटेगरी बेसिकली जो वोल्ट जो था 1 से 1500 यूनिट को 25 रुपये पे देना और 1500 रेक और इससे ज़्यादा 35 रुपये, तमाम ये यूनिट्स रेट्स इन मोबाइल कंपनी के टावर्स पे लागू नहीं होगी। पर जो 150 kV तक था इसे 2 हफ्ते पहले
وہ ہم لوگوں نے کابینہ کی اپروول کے بعد وہ نوٹیفیکیشن کر کے کور کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کے حوالے بھی کر دیا ہے، اور جو سب سے 150 کے جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ بھی ہم لوگوں نے کر دیا پوری۔ نمبر 38 عوامی ایکشن کمیٹی مانیٹرنگ بجلی چوری روکنے کے لیے ڈیفالٹرز غیر قانونی کنیکشن کے کاٹنے اور بقایا جات کی ادائیگی کے حوالے سے محکمہ برقیات کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ اس کے لیے تعمیل کے لیے نوٹ کر لیا گیا، اور ہمیں توقع بھی ہے کہ جو جیک کے ممبران ہیں یا اس کے علاوہ لوگ بھی جو ہے ریاست کے اندر جہاں پر بجلی کی چوری ہوگی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں گے، تاکہ ہم لوگوں سب نے مل جل کر اس سسٹم کو بہتر کرنا ہے اور آگے لے کر چلنا ہے۔ نمبر 39 بینک آف آزاد جموں کشمیر کو 6 ماہ کے اندر شیڈیول الحمدللہ جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے 3 مین پوائنٹس تھے، نمبر 1 یور اکویٹی شوڈ بی 10 بلین، نمبر 2 کور بینکنگ۔ میں پرائم صاحب کا اور پوری کیبنٹ کا میں شکر گزار ہوں، کیونکہ بینک کا چیئرمین میں ہوں، بورڈ آف ڈائریکٹر کا۔ ہم لوگ شارٹ تھے 2.9 بلین کے۔ فرسٹ کیبنٹ جب ہماری ہوئی ہے پرائم صاحب کو ریکویسٹ کی گئی ہے 2.9 بلین دے کر ہم نے بینک آف آزاد جموں کشمیر کی اب 100% اکویٹی جو ان کی ہے وہ 10 بلین ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی دوسری جو شک ہوتی ہے اس کو شیڈیول کرنے کے لیے کور بینکنگ کا، اس کا بھی ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور اس پر کام جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم لوگ اپلیکیشن لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور بینک آف آزاد جموں کشمیر کو ہم لوگ شیڈیول کروائیں گے، اور ریاست کا یہ سب سے بڑا انسٹیٹیوشن بنے گا۔ آخر میں یہ ہے کہ ٹوٹل جو تھے پوائنٹس 39 پوائنٹس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا جیک کا اور آزاد کشمیر حکومت کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا۔ آؤٹ آف 39 18 ایسے پوائنٹس ہیں جو مکملی ان پر عمل درآمد ہو چکا ہے، 16 شکس ایسی ہیں جس پر آپ کا 80% سے زائد کام ہو چکا ہے، 5 آپ کے جو پوائنٹس ایسے ہیں جو انڈر پروسیس ہیں۔ تو اس پر ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کی پرسنٹیج نکالیں جائیں وی اسکورڈ مور دین 75%، اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کو، کیبنٹ کو، سی ایس صاحب کو، ہمارے تمام سیکرٹری صاحبان کو، تمام عوام کو کریڈٹ جاتا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی میں مشکور ہوں، فیڈرل وزراء کا، پرائم منسٹر پاکستان کا، پریزیڈنٹ پاکستان کا، دیگر اداروں کا، کہ ہم سب نے مل کر یہ ایک عمل درآمد کیا ہے۔ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں دوبارہ پی ایم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے کوشچن آنسرز کریں۔ شکریہ جی، چونکہ بات اختصار کے ساتھ اس وجہ سے کروں گا کہ 5-10 منٹ بعد نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو منسٹر فائنانس نے میرے خیال میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ 38 نکات آپ کے سامنے رکھے، اور اس میں سے کوئی بھی چیز مفروضے پر مبنی نہیں۔ ہم اس کی ہارڈ کاپیز آپ کے حوالے کریں گے، جن نکات کا ذکر ہوا اس کے نوٹیفیکیشنز آپ کو دیں گے، اور عملی اقدامات کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ مکمل طور پر شیئر کی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے لانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو اس بات کی عوام کو آگاہی دی جائے کہ حکومت کسی بھی چیز کے حوالے سے اس میں کوئی بھی ہماری طرف سے اس میں دیر نہیں ہوئی، اور آج یہ جو 1-1.5 ماہ کے اندر ان تمام چیزوں پر ہم نے عمل درآمد کیا ہے، یہ صرف زبانی یا قلمی حد تک نہیں بلکہ حقیقی بنیادوں پر ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو 38 نکات کا ہم نے 1 بائی 1 ایک ایک کر کے آپ کو بتایا، اس کا مقصد یہی تھا تاکہ کوئی بھی بات صرف مفروضے کی بنیاد پر نہ ہو۔ آج چونکہ ریاست کے اندر جو ایک سیاسی عمل پھر سے جس کا آغاز ہوا ہے، ہم نے اس سیاسی عمل کو لے کر آگے چلنا ہے، ہم نے ریاست کے امن کو بحال کرنا ہے، ہم نے ریاست کے اندر بھائی چارے کی فضا کو قائم کرنا ہے، اور مل جل کر ریاست کی ترقی کو آگے پروان چڑھانا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے اس 1.5 ماہ کے اندر ہم نے ہر وہ کام جو کہ ریاستی معاملات اور مسائل کو بہتر کرنے کے لیے عمل میں لایا جا سکتا ہے، اس میں اس حکومت کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے گئے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں عوام کے لیے دروازے کھول دیے گئے، عوام کے لیے کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا، ہمارے تمام وزراء ان کے دفاتر لوگوں کے لیے کھلے ہیں، ہماری بیوروکریسی عوام کے مسائل سن رہی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو آج ریاست کے اندر موجود ہے، اور ہم اپنے ان بھائیوں کو بھی یہ بات کہنا چاہیں گے کہ ہم نے ریاست کو آگے لے کر جانا ہے، ریاست میں افراتفری کے ماحول کو ختم کرنا ہے،
ہمارے کسی وزیر نے, ہمارے کسی حکومت کے ذمہ دار نے, وزیر اعظم سمیت آج تک بھی ایک تلخ جملہ نہیں کہا, ایک سخت جملہ نہیں کہا جس سے کسی کی دل آزاری. اور ہم بھی یہ چاہیں گے کہ آپ سب بھی مل جل کر ہمارے اس معاملات اور مسائل کے حل کے لیے ہمارا ساتھ دیں. میں چونکہ جو یہ 38 نکات آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں, ان 38 نکات سے ہٹ کر بھی, کیونکہ یہ 38 نکات وہ معاملات تھے جو عوام سے جڑے ہوئے تھے, ہم ریاست کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, ہم ریاست کے اندر ٹورزم کی انڈسٹری کو فروغ دینا چاہتے ہیں, ہم اپنے اوورسیز کے بھائیوں کو یہاں پر لا کر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کانفرنس کروانا چاہتے ہیں تاکہ ریاست کے اندر ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے, معیشت کے لیے ہم اس کو آگے لے کر چل سکیں. ہم میڈیا کی آزادی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم ریاست کے اندر آنے والے وقت میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں اور اس سیاسی نظام کو مضبوط کریں. میں ایک بار پھر تمام آپ کے میڈیا کا ساتھیوں کا, اپنے کیبنٹ کے ممبران کا, ہمارے بیوروکریسی کے جو افسران ہیں, چیف سیکرٹری صاحب جنہوں نے ہمارا اس میں ساتھ دیا, سب کا شکریہ بھی ادا کروں گا. اور انشاءاللہ اپنے ان تمام بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اس سیاسی نظام کے اوپر اعتماد رکھیے. انشاءاللہ عوامی مسائل عوامی نمائندگان کے ذریعے ہی حل ہوں گے, اور یہ حکومت عوامی معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کرے گی. کوئی ایک دو سوال لینا چاہیے؟ اگر 98% آپ نے کہا کہ مطالبات ان کے پورے ہو چکے, اس کے باوجود اگر ہڑتال ہوتی ہے تو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی, کیسے اس کو آگے لے کے چلیں؟ دیکھیے, میں نے کہا نا, وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم ہمیشہ ہر معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں اور کبھی بھی کسی صورت میں بھی کوشش کریں گے کہ کوئی ٹکراؤ کی کیفیت نہ بنے. سر میرا سوال تو یہ تجویز ہے, آپ نے جتنی باتیں کی, آپ کے جو 1.25 مہینے کی حکومت ہے, آپ کی کارکردگی جو آپ نے بیان کی, بہتر ہے کہ آپ نے بہت ساری باتوں پر عمل درآمد کر دی ایکشن کمیٹی. اس کے باوجود ایکشن کمیٹی بہت ہارڈ لائنر ہے. آپ کا بیانیہ عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ آپ اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کریں. جی یقیناً میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, شاید کہیں نہ کہیں کمی اور کمزوری ضرور ہوگی. اسی وجہ سے آج ہم نے PID کو ایک ٹپکل اور روایتی انداز میں پریس کانفرنس کرنے کے بجائے خود پرائم منسٹر نے, ان کی کیبنٹ نے, چیف سیکرٹری صاحب نے 1 by 1 آپ کے سامنے چیزوں کو لا کر رکھا تاکہ چیزیں عوام تک پہنچے. کوشش کریں گے کہ اگر کوئی اس میں کمی ہو تو اس کو امپروو بھی کریں. میں جو سوال کرنا چاہ رہا تھا اس پوری بھائی نے کر دی. عوامی ایکشن کمیٹی ابھی تک جو ان کی سچویشن بنی ہوئی ہے, ان کے اندر وہی فیلنگز ہے جو ان کا رد عمل آنے جا رہا ہے. تو کیونکہ آپ کا مزاج بھی بہت میٹھا ہے اور بڑے اچھے انداز میں آپ کی جو کیبنٹ اور جو آپ نے اقدامات کیے ہیں, جس طرح کی ایک سیاسی جمہور ٹوٹا ہے وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے. اس کے باوجود اگر وہ ایسی کسی جگہ ہے تو کہیں وہ حکومتی آپ کو کمیٹی بنائے گی ان چیزوں کو پائپ لائن کرنے کے لیے, جو لوگ وہ وہاں ذمہ داران ہیں وہ آپ اتنے آپ کے نکات ان پہ تو عمل درآمد ہو چکا ہے اور حکومت بھی سنجیدہ ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ان کے اندر یہ فیلنگ تو اس کو کم کرنے کے لیے کچھ اس طرح دیکھیے نا, ہم نے ایز اے جسچر کوئی ہم پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کہیں پہ حکومت کی انا کو سامنے لایا ہو. ہم نے ان کو آنرشپ بھی دی. ہم نے جن معاملات پہ عمل کیا صرف یہی نہیں کہا کہ اپنے وزراء کو وہ پریس میڈیا بریف کے ذریعے بتائیں, بلکہ میں خود ان کے کور ممبر شوکت نواز میر صاحب کے گھر گیا اور ان کو آنرشپ دی. اور جو معاملات ہیں جیسا کہ منسٹر صاحب نے کہا کہ 75 to 80% حل ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں. اور پھر وہ ایک ازرد مذاق میں چھوٹی سی بات کروں گا, لطیفہ پورا نہیں سناؤں گا, صرف وہ ایک بھیڑ کے بچے والی مثال ہے کہ جس کو اگر کسی کو کھانا مطلوب ہو تو وہ کہے کہ جی پانی تمہاری طرف سے آیا ہے. ہماری طرف سے انشاءاللہ کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی. ہم ایک کوشش کریں گے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلیں اور عوام کے اعتماد کو بحال کریں. سر آخری سوال, سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے احتجاج کی انہوں نے کال دی ہے, کیا آپ کی حکومت اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کے مذاکرات چل رہے ہیں تاکہ جو وہ سلسلہ تھا مذاکرات کا اس کو دوبارہ بحال کیا جائے, اور جو فضا گزشتہ 1.25 ماہ کے دوران سیاسی فضا آپ نے یہاں پہ قائم کی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, کیا جماعتی سطح پہ بھی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی آپ کا مشاورت کا سلسلہ جاری ہے؟ دیکھیے, ابھی تک ان کی طرف سے ایسی کال کوئی نہیں آئی. کل اس حوالے سے ان کے کوئی خدشات سامنے آئے ہیں, لیکن میں ہمیشہ پھر سے یہ کہوں گا کہ ایک وفاقی حکومت کی طرف سے, آزاد کشمیر کی حکومت کی طرف سے ایک بڑی ہائی کمیٹی بنائی گئی ہے جو ان کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چل رہی ہے.
بات چیت کے ذریعے چیزیں حل ہوتی ہیں. اس حوالے سے انہیں بات چیت کو قائم رکھنا چاہیے. جب حکومت ہر چیز پر عمل درآمد بھی کر رہی ہے, جو خدشات آپ کی پچھلی حکومت کے ساتھ سے کہ رابطے کا فقدان تھا, آج اس میں بھی کمی کوئی نہیں ہے. 70 to 80 معاملات % حل بھی ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں لوگوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے. ہم خود آپ کے معاملات اور مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں بھی ہیں, اور میرے خیال میں ہم کوشش کریں گے کہ ہر معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کریں.